بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیو، مئی 1960 میں روسی وزیر اعظم نکیتا خروشیف نے غصے سے لبریز انتہائی سخت لہجے میں پاکستان کو للکارتے ہوئے اعلان کیا کہ تیسری عالمی جنگ چھڑی تو اس کا آغاز پشاور سے ہوگا، جسے ایٹمی میزائلوں سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس اعلان سے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ روس نے یکم مئی 1960 کو امریکہ کا ایک انتہائی جدید جاسوس طیارہ U-2 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے گرا کر اس کے پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اگرچہ یہ طیارہ 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، لیکن روسی دفاعی نظام کی نظروں سے نہ بچ سکا اور اسے مار گرا لیا گیا۔ پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی اور زمین پر پاؤں دھرتے ہی روسیوں کے ہاتھ لگ گیا، جو اس کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ یہ پائلٹ فرانسس گیری پاورز تھا، جس سے ابتدائی تحقیقات کے دوران ہی روسی حکام نے اہم معلومات حاصل کر لیں، جن کے مطابق طیارہ پاکستانی شہر پشاور کے بڈبیر ایئر بیس، جسے پشتون بڑا بیرا کہتے ہیں، سے اڑا تھا اور قازقستان کے راستے اس زمانے کی سوویت یونین میں داخل ہوا تھا۔ طیارے کی باقیات سے سوویت حساس تنصیبات کی تصاویر برآمد کر کے پائلٹ کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر اس پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا گیا، جبکہ پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے متنبہ کیا گیا کہ وہ آگ سے نہ کھیلے۔ بعض روسی افسران نے تو یہاں تک کہا کہ ہم نے نقشے میں پشاور کے گرد سرخ دائرہ لگا دیا ہے۔ بات سوچنے کی تھی، کیونکہ پاکستان نے بڈبیر ایئر بیس تو دیا تھا امریکہ کو۔ یہ ایئر بیس 10 سال کے لیے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا اور 1959 میں آپریشنل ہوتے ہی یہ امریکی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ یہیں سے امریکی جاسوس طیاروں کی پروازیں روس کا رخ کرتی تھیں اور وہاں سے حساس تنصیبات کی تصاویر اتار کر دوبارہ یہاں پر لینڈ کرتی تھیں۔ امریکی صدر آئزن ہاور اور پاکستانی سربراہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے سوویت حکام کے الزامات کی تردید کرنے میں دیر نہ لگائی اور مختلف جواز تراشنے شروع کر دیے۔ امریکیوں نے کہا کہ یہ ایک عام سی موسمیاتی پرواز تھی جو غلطی سے سوویت یونین کی فضائی حدود میں داخل ہو گئی تھی، لیکن حقیقت بہرحال زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی۔ روسیوں نے تو پہلے ہی دن پائلٹ گیری پاور سے تمام تر معلومات حاصل کر لی تھیں، لیکن دنیا کو دکھانے اور امریکی جاسوسی مشن کو بے نقاب کرنے کے لیے پائلٹ پر ایک روسی فوجی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا۔ پائلٹ گیری پاورز نے اس عدالت کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے پشاور کے نزدیک بڈبیر ایئر بیس سے اڑان بھری تھی اور اس کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ روسی علاقوں اور اہم تنصیبات کی تصاویر اتارے۔ گیری پاورز کو اعتراف جرم پر روسی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی اور پاکستان کو روس کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے پر سخت نقصان پہنچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گیا۔ سرد جنگ کا زمانہ تھا اور امریکہ و روس نے دنیا میں اپنے ہمخیال ممالک کے بلاک بنا رکھے تھے۔ پاکستان پہلے ہی امریکی کیمپ میں تھا، لیکن بڈبیر کے فضائی اڈے کی وجہ سے وہ روسیوں کے مزید قہر کا شکار ہو گیا۔ بعد میں پاکستان نے روس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی تجدید نہ کی، لیکن شیشے میں بال تو آ چکا تھا۔ مختلف مواقع پر بھارت کے خلاف قراردادیں ویٹو کرنے کے علاوہ روس نے عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کو خاصی زک پہنچائی، جبکہ 1971 کی جنگ میں بھارت کا کھل کر ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کو دو لخت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ کچھ مواقع ایسے بھی آئے جب روس اور پاکستان کے تعلقات عارضی طور پر بہتر ہوئے اور روس نے پاکستان میں کچھ ترقیاتی منصوبوں پر بھی کام کیا، لیکن 1979 میں افغانستان میں روسی افواج کے داخلے کے بعد تعلقات پھر کشیدہ ہوئے اور روس نے پاکستان کے خلاف اپنی ایسی کارروائیاں جاری رکھیں جن سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ شاید اب وقت پہلے جیسا نہیں رہا اور پاکستان اور روس کے تعلقات اب کافی بہتر ہیں، لیکن وہ زمانہ خاصا خوفناک تھا جب روسی میزائلوں کا رخ پشاور کی جانب موڑ کر پاکستان کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا۔ اب پائلٹ کی سنیے۔
فرانسس گیری پاورز کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم 1.5 سال بعد فروری 1962 میں اسے امریکہ میں قید ایک روسی جاسوس کے بدلے میں رہا کر دیا گیا۔ گیری پاورز رہائی کے بعد امریکہ واپس آیا تو اپنے ہی ملک کے حکام نے آڑے ہاتھوں لیے۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ طیارے سے چھلانگ لگانے سے پہلے اس نے کیمرے میں محفوظ تصاویر ضائع کیوں نہ کی، جبکہ پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے سے قبل خودکشی کیوں نہ کی۔ گویا صاف لفظوں میں کہا گیا کہ روسیوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے، لیکن بعد میں یہ الزامات مسلح افواج کی ایک کمیٹی نے واپس لے لیے۔ 1962 میں ہی گیری پاورز نے ایک امریکی فضائی کمپنی میں پائلٹ کے طور پر ملازمت اختیار کی، لیکن 1970 میں کتاب لکھنے کی پاداش میں اسے اس ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ہیلی کاپٹر اڑانے والے ادارے سے معمولی تنخواہ پر وابستگی اختیار کر لی۔ اسی ادارے میں 1973 میں وہ ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ امریکی حکومت نے اس کے انتقال کے بعد اسے سلور سٹار اور پرزنر آف وار میڈل سے نوازا۔ وہ شخص جسے روسی میزائل نقصان نہ پہنچا سکا تھا، وہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج امریکی قوم اسے ایک ہیرو کا درجہ دیتی ہے، لیکن 1960 کی دہائی کے پاکستانی اسے ایک ایسے نامبارک کردار کے طور پر یاد کرتے ہیں جس کے بدنصیب طیارے کی تباہی نے پاکستان کو روسی ایٹمی حملے کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔